السلام علیکم، میرا نام کلیم اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کلیم اللہ آفیشیل۔ ناظرین، آج بے حد خوشی ہوئی دوبارہ سے تحریک لبیک پاکستان کو واپس دیکھ کر۔ آج جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر کشمیر کے لیے اظہار یکجہتی کے لیے کسی قسم کا کوئی مارچ نہیں کیا جائے گا، کسی قسم کا کوئی احتجاج ریکارڈ نہیں کروایا جائے گا، کہ آج بھی پاکستانی جو ہیں وہ فلسطین کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اور کشمیر کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، لیکن تحریک لبیک پاکستان نے ایک مرتبہ پھر آزاد کشمیر میں ریلی نکال کر پاکستانیوں کے دلوں کو سکون پہنچایا ہے، اور خاص طور پر کشمیریوں کو سکون پہنچایا ہے کہ آج بھی پاکستان میں تحریک لبیک پاکستان جیسی جماعت یا تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان موجود ہیں، جو ہر مشکل وقت میں چاہے ان کے اوپر جتنے بھی مظالم ڈائے جائیں، چاہے ان کے اوپر جتنی بھی ظلم کی داستانیں رقم کی جائیں، اس کے باوجود یہ جو کارکنان ہیں یہ اپنے کشمیری بھائیوں کو نہیں بھولتے۔ پچھلے 3 ماہ سے جو تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کیا گیا، اس کے بعد یہ سوچا جا رہا تھا کہ شاید آج جو ہے فلسطین اور کشمیر خاص طور پر یکجہتی کے لیے کوئی سڑکوں پر نہیں نکلے گا، کیونکہ یہ واحد اور سب سے پر اثر آواز تھی جو کشمیریوں کے حق میں نکلتی تھی۔ ہر سال 5 فروری کو تحریک لبیک پاکستان لاہور میں ایک بہت بڑی ریلی کی شکل میں احتجاج ریکارڈ کرواتی تھی اور کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتی تھی، لیکن اس بار یہ سمجھا جا رہا تھا شاید ایسا پاسبل نہیں، کیونکہ 3 ماہ کی اس جو داستانیں ظلم کی رقم کی گئی ہیں، تحریک لبیک کے تمام تر جو پوسٹرز ہیں ان کو اڑا دیا گیا، تحریک لبیک کو کل عدم کر دیا گیا، اعلیٰ قیادت کو جبری گمشدگی میں رکھا گیا، کارکنان کے اوپر مقدمات درج کیے گئے، کارکنان کو لمبی لمبی سزائیں سنائی گئیں، تمام اعلیٰ قیادت کو جو ہے وہ منظر عام سے غائب کر دیا گیا۔ اس کے باوجود دنیا کو حیران کر دیا ہے تحریک لبیک پاکستان نے کہ آج بھی یہ جماعت جو ہے یہ اپنے نظریے پر قائم ہے، آج بھی یہ جماعت جو ہے اپنے اس فلسفے پر قائم ہے جو فلسفہ ان کو خادم حسین رضوی صاحب دے گئے تھے۔ خادم حسین رضوی نے اپنی حیات میں جب سے 2016 میں تحریک وجود میں آئی تھی، تب سے لے کر 2021-20 تک وہ تمام 5 فروری کے سالوں میں جو ہے وہ اظہار یکجہتی کرتے تھے کشمیریوں کے لیے، اور ایک جو سلسلہ روایت بن چکی تھی تحریک لبیک کی ہر 5 فروری کو اظہار یکجہتی کرنا، اور اب سمجھا جا رہا تھا شاید ایسا پاسبل نہیں، لیکن تحریک لبیک نے ایک مرتبہ پھر آزاد کشمیر میں ریلی نکال کے جس کے اوپر علامہ سعد حسین رضوی، خادم حسین رضوی اور کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے بینرز آویزاں تھے، اور ریلی کی صورت میں اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا اور دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے ٹویٹر کے اوپر تحریک لبیک نے جو ٹرینڈ چلایا ہے اس نے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون جو اپنی اس وقت بہترین حالتوں میں موجود ہے، پاکستان مسلم لیگ نون جو اس وقت حکومت میں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی جو اس وقت حکومت میں ہے، وہ اظہار یکجہتی کے لیے یا کشمیریوں کے لیے اتنی پر اثر آواز نہیں ہے، جبکہ اتنے زیادہ مظالم ہونے کے باوجود آج بھی سب سے زیادہ مؤثر ترین آواز جو پاکستان میں کشمیریوں کے حق میں اٹھائی جاتی ہے وہ تحریک لبیک ہے، کیونکہ انہوں نے جو ٹرینڈ چلایا ہے اس وقت وہ ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے جو ٹرینڈ چلایا گیا، تحریک انصاف کی جانب سے جو ٹرینڈ چلایا گیا یا پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ٹرینڈ چلایا گیا، ان جماعتوں کے مضبوط ہونے کے باوجود بھی وہ ٹرینڈ ٹاپ نہ کر سکا، لیکن تحریک لبیک پاکستان نے جو ٹرینڈ چلایا کشمیر بنے گا پاکستان، وہ آج ہر شخص کی زبان پر بھی ہے اور ٹویٹر پر بھی ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب تحریک لبیک پاکستان کا وجود نہ ختم ہوا نہ اس کا وجود ختم کیا جا سکا۔ یہی فرق ہے نظریاتی جماعتوں کی اور روایتی جو جماعتیں ہیں سیاسی، ان میں اور تحریک لبیک میں یہی فرق ہے۔ اگر عمران خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں تو تحریک انصاف جو ہے وہ کوئی مؤثر اقدام نہیں کر پاتی، یا اپنی روایت کے مطابق یا اپنے نظریات کے مطابق کوئی بھی کام نہیں کر پاتی۔ اگر مسلم لیگ نون پر برا وقت آیا تھا جب نواز شریف یہاں سے فرار ہو کر بیرون ملک چلے گئے تھے اور لندن فرار ہو گئے تھے، تب مسلم لیگ نون مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی اور کسی قسم کا کوئی کارکن، کوئی ریلی، کوئی احتجاج ہمیں نظر نہیں آیا۔ لیکن تحریک لبیک پاکستان کی تمام قیادت کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالنے کے باوجود، ان پر مقدمات کرنے کے باوجود، تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ سب سے مؤثر ترین آواز ہے کشمیریوں کے لیے اور جو فلسطین کی عوام ہے ان کے لیے۔ حیرت کی بات ہے کہ ایک ایسی جماعت جو ہر سال 14 اگست پر پاکستان کے حق میں ایک بہت بڑی ریلی نکالتی تھی، جو 5 فروری کو کشمیریوں کے حق کے لیے ریلی نکالتی ہے، جو فلسطین کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے اس کے خلاف ان کے ساتھ یکجہتی کے طور پر کشمیریوں کے اور فلسطینیوں کے حق میں
ریلی نکالتی تھی، جو سیلاب متاثرین ہیں ان کی سب سے پہلے جو قوم مدد کرنے کو پہنچتی تھی اور جو غزہ کے لوگوں تک سب سے پہلے امداد پہنچانے میں کامیاب ہوئی، وہ تحریک لبیک پاکستان کو اس ملک میں دہشت گرد ڈکلیئر کیا جاتا ہے، جبکہ وہ جماعتیں جو نہ غزہ کے لیے کچھ کر پائیں، نہ سیلاب متاثرین کے لیے کچھ کر پائیں، نہ ہی وہ پاکستان کی ریاست کے لیے کچھ کر پائیں، ایز اے اسٹیٹ کچھ کر پائیں، اس کے باوجود جو ہے وہ جماعتیں جو ہیں وہ پاکستان کی وفادار قرار دی گئی، اور جو تحریک لبیک پاکستان ہے ان کو پاکستان کی غدار جماعت ڈکلیئر کیا جاتا ہے، جو امت کا درد لیے گھوم رہی ہے، نہ صرف پاکستانیوں بلکہ بیرون ملک جتنے بھی مسلم امت جن کے اوپر مظالم ڈھائے جاتے ہیں ان کے خلاف سب سے پہلی آواز بلند کرتی ہے۔ اگر نریندر مودی جو ہے وہ پاکستان کو للکارتا ہے، اگر بھارت پاکستان کو للکارتا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں بارڈر پر تحریک لبیک کے کارکنان نظر آتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو تحریک لبیک کے کارکنان نظر آتے ہیں، جو ایک محاذ لے کر جو انڈینز ہیں ان کے خلاف جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ایک ایسی جماعت جس نے کبھی بھی پاکستان کی ریاست کے خلاف یا پاکستان کے خلاف کبھی ایک جملہ نہیں کہا، جو ہمیشہ پاکستان سے محبت کا دعویٰ کرتی آئی ہے اور محبت ثابت بھی کی ہے، جس نے علامہ اقبال کے مزار پر ہر بار حاضری دے کر، قائد اعظم کے مزار پر ہر بار حاضری دے کر پاکستان کے نظریے کو قائم رکھا، جو پاکستان کے نظریے کے مطابق جماعت ہے اس کو پاکستان میں دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، اور جو جماعتیں جو ہیں وہ لبرلز اور جو یورپین کے مطابق چلتی ہیں، جن کا بھی ایپسٹائن جو سیریز ہے ان میں نام بھی آیا ہے کہ وہ درندہ صفت یورپ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ سمگل کر کے وہاں پر ان کا استحصال کرتا تھا، وہ لوگ جو ہیں وہ ریاست کے وفادار ہیں، اور تحریک لبیک ریاست کی دہشت گرد۔ یہ دوہرا معیار پاکستان میں نہیں چلے گا، پاکستانی عوام یہ جان چکی ہے کہ کون جو ہے وہ صحیح طرح اسلامی روایات کے مطابق چلتا ہے اور پاکستان کے نظریے کے مطابق چلتا ہے، اور کون جماعت جو ہے وہ یورپ کے کہنے پر عمل درآمد کرتی ہے۔